الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، سنت سے تعلق، اتباع رسالت سے تعلق وہ نہیں ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، تو پھر یہ ساری محنتیں برباد ہونے والی ہیں۔ اس خیر کی مثال کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ ایک شخص وہ قصیم سے مکہ جانا چاہتا ہے، گاڑی بھی اس کے پاس بہترین ہے، 2012-13 ماڈل گاڑی ہے، ٹینکی پیٹرول سے فل ہے، جیب پیسوں سے فل ہے، 5ویں گیئر میں ڈال کے دوڑا رہا ہے، لیکن سڑک اس نے مکے کی بجائے دمام کی پکڑ لی۔ وہ جتنا گاڑی بھگائے گا مکہ پہنچے گا، وہ مکہ نہیں پہنچ سکے گا۔ کیوں؟ اس نے اس منزل کو اختیار نہیں کیا، اس راستے کو اختیار نہیں کیا جو اس کی منزل تک پہنچانے والا تھا۔ اور وہ دمام پہنچ کے روئے کہ دیکھو میں نے تو گاڑی بھی چلائی، 120 کیا، 140 پہ دوڑائی، پیٹرول بھی لگا، وقت بھی لگا، محنت بھی کی، ڈرائیوری بھی کی، میں مکہ کیوں نہیں پہنچا؟ عقل مند انسان جواب میں کہیں گے آپ نے سب کچھ کیا، آپ کی منزل درست نہیں تھی، وہ راہ درست نہیں تھی جو آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دی، آپ نے وہ سڑک ہی نہیں پکڑی۔ رمضان کی ساری برکات، ساری نعمتیں، سارے فضل، سارے کرم اپنی جگہ پہ ہیں، ملیں گے کس کو؟ جس نے اس راہ کو پکڑ لیا جو راہ انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بناتی ہے، اور اس راہ کا سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلا قدم وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ معرفت ہے، اللہ کی وہ عقیدہ توحید کا سمجھنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں یاد کر لیجئے، رمضان کا فائدہ اس کو ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ کے پڑھا۔ آئیے اس پیارے مہینے میں، جس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت، شب قدر کی عبادت، ایک رات میں اپنے اللہ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو پہچاننا، اس کے لیے رکوع و سجود کرنا، اپنی زبان سے اس کے ذکر کے الفاظ کو ادا کرنا، ایک رات 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر۔ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، اس پیارے ایام کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کا استقبال سب سے پہلے سچی توبہ کے ساتھ کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، ہم کلام ہو اپنے مالک سے کہ اللہ زندگی میں جو گناہ کر بیٹھا ہوں یہ رمضان کا وہ موسم آ رہا ہے جس میں دلوں پہ پڑے ہوئے گناہوں کی وجہ سے زنگ دھل جاتے ہیں۔ اللہ میں اپنی زندگی کے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، جو جان بوجھ کے کیے اس پر بھی معافی، جو انجانے میں ہوگے اس پر بھی معافی، جو انسانی بشری تقاضوں کے تحت ہوگے اس پر بھی معافی۔ سب سے پہلے اس کے استقبال میں توبہ کیجیے، گناہوں سے توبہ، اور یاد کیجئے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا۔ اس بھائی کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی جبیں ابھی تک درباروں پہ جھکی ہوئی ہے، جس کے ماتھے ابھی تک قبروں کے سامنے خاک رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، جو ابھی تک سمجھتے ہیں بڑی بڑی سرکار، بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے ہری،
اس نے روزہ رکھ بھی لیا تو کیا ملا؟ توبہ کیجئے. سب سے پہلے آپ نے اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اغیار کو جو شریک بنایا ہے اس شرک سے توبہ کیجئے. پھر رمضان کی عبادت، پھر رمضان کے اندر اللہ کی عبادت والے معاملات کیجئے. انشاءاللہ توحید کو سمجھنے کے بعد جب انسان اللہ کی عبادت والے امور کی طرف آتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی رہتی ہے. اور اگر توحید کو سمجھنے کے بعد عمل کا وقت نہ بھی ملے، عقیدہ ٹھیک ہو جائے، شرک والی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لے، عمل کا وقت نہ آئے اور موت آ جائے، اللہ کی قسم یہ مواحد اللہ کی جنت کا مہمان بن رہا ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک بکریوں کا چرواہا آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ میرا پیغام ہے. کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی موت حیات کا مالک نہیں، کوئی جھولیوں کو بھر نہیں سکتا، کوئی جھولیوں کو خالی نہیں کر سکتا، کوئی پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار نہیں لگا سکتا. لا الہ الا اللہ. کسی کے لیے سجدے نہیں ہو سکتے، کسی کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے طواف نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے نظر نیاز ذبح قربانی نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ. ان تمام چیزوں کا مستحق ہے تو الہ برحق صرف اللہ ہے. وہ کہنے لگا ملے گا کیا؟ کہا اللہ کی جنت. کہا مجھ جیسا آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟ میں غلام ہوں، کالا میرا رنگ ہے، جسم سے میرے بو ہے، بکریوں کا چرواہا ہوں. کہا ہاں اگر تو بھی لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مان لیتا ہے، اقرار کرتا ہے تو اللہ کی جنت میں جائے گا. بکریوں کا کیا کروں؟ ہاتھ دے واپس، اپنے گھر چلی جائے گی. بکریوں کو ہاتھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، میدان جہاد میں اترتا ہے، پہلے ہی حملے میں شہید ہو جاتا ہے، بغیر کچھ عمل کیے، نہ نماز کا وقت، نہ روزے کا وقت، نہ حج کا وقت، نہ جہاد صدقے کا وقت اور زکات کا وقت آیا، توحید کو مانا، میدان میں اترا، کام آ گیا. پیارے حبیب فرماتے ہیں بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا. توبہ کیجئے، اللہ کے لیے توبہ کیجئے، شرک سے توبہ کیجئے، بدعات سے توبہ کیجئے، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ خالص کیجئے. اور جس نے اپنے عقیدے کو ٹھیک نہ کیا، اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کیا، شرک اور بدعات سے توبہ نہ کی اور وہ روزہ رکھتا رہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کی بازو پہ زخم بنے ہوئے ہو، پس پڑی ہوئی ہو، زخموں سے برا حال ہو، ڈاکٹر اس کا گند نہ نکالے، اوپر اس کے ملم لگاتا رہے اور سمجھتا رہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ زہر پھیلتے پھیلتے اس کی بازو کو کاٹنا پڑے گا. اگر ایمان و عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل نہ کیا، پیارے حبیب کی تباہ کا فہم حاصل نہ کیا اور صرف روزے رکھنے پہ غور رہا. کفار مکہ بھی تو روزہ رکھا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی تو روزہ رکھا کرتے تھے. ان کے وہ روزے اللہ کے دربار میں مردود کیوں ہوئے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کیا. سچی توبہ کیجیے. اگر کوئی بے نماز ہے وہ سچی توبہ کرے، اگر کوئی بے نماز ہے وہ سچی توبہ کرے، کیونکہ بے نماز روزہ رکھ بھی لے تو اس کو فائدہ. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بے نماز تو بے نمازی کے عمل سے توبہ کر کے نمازی بن جائے. اس کا کیا کرے جو رات کو 2 بجے سحری کھا کے سو جائے اور صبح 9 بجے فجر پڑھے. عزیز پولیس صاحب، سحری کے اٹھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، رات کو 2 بجے سحری کھا لیتے ہیں، 2 بجے سحری کھا کے سو گئے، اب 9 بجے اٹھ کے چونکہ آفس جانا ہے تو اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر دفتر چلے جاتے ہیں اور دفتر سے آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. 3 بجے چھٹی ہوئی، اب عصر پڑھنی نصیب نہیں ہوتی. جی پولیس صاحب روزہ بھی رکھا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، اب عصر کے لیے بھی اٹھے، کوئی بات نہیں، مغرب کے ٹائم اٹھیں گے تو پہلے عصر پڑھ لیں گے پھر افطاری کر لیں گے. اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈیوٹی کر کے آتے ہیں،
میرا شخصی ان سے تعلق ہے، ڈیوٹی کر کے آتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، افطاری 9 بجے اٹھ کے رات کو کرتے ہیں۔ سیزن ہے، کاروباری لوگ ہیں، دکان پہ ڈبل شفٹیں چل رہی ہیں، وہ آتے ہیں رات کو 9 بجے اٹھ کے، اسی وقت کھانا کھا لیا، ساتھ ہی افطاری کر لی، ساتھ ہی مغرب عشاء پڑھ لی، ساتھ تراویح پڑھ لی، اب اگلے دن تک پھر ڈیوٹی کے لیے تیار ہے۔ یہ رمضان کے اس کام کے لیے آتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ نے جس عبادت کا جس وقت مقرر کیا ہے، اس کو اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہوئے تبدیل نہ کیجیے۔ اپنی بات نہیں کرتا، مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ آپ کو سناتا ہوں۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں 7:30 بجے اٹھتا ہوں، 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، میں فجر کا الارم نہیں لگاتا، فجر کے لیے اٹھنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا، میں اٹھتا ہی 7:30 بجے ہوں، میرا الارم لگا ہوا ہے 7:30 پہ، کیونکہ 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، رات کو میں لیٹ سوتا ہوں تو میں 7:30 بجے نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں۔ میرے بارے میں شریعت اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا حکم صادر فرماتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتوے کا آغاز اس لفظ سے کیا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ نے جو نماز کا وقت مقرر کیا تھا، تو نے اس کو تبدیل کر کے وہ وقت مقرر کر لیا جو تیرے جی میں آیا۔ تیرا دل چاہتا ہے کہ 7:30 بجے نماز پڑھ لوں، ایک ہی دفعہ اٹھ جاتے، بار بار درمیان میں نیند خراب ہوگی، 2 بجے رات کو فلمیں دیکھ دے کے انڈین پاکستانی پشتو فلمیں سوئے ہیں، تو اب فجر پہ پھر 4 بجے اٹھے، پھر 8 بجے پھر ڈیوٹی میں اٹھے، تو 2 بجے فلمیں دیکھ کے سو جاؤ اور لگاتار 5-6 گھنٹے کی نیند کھینچ لو، صبح 8 بجے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ تو شیخ نے فرمایا تم کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ نماز کے وقت کو تبدیل کر کے تو نے وہ وقت مقرر کیا جو اللہ نے نہیں اتارا، تیرے دل نے کہا۔ ان اعمال سے توبہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے۔ پھر وہ نیکی کے اعمال کون سے ہیں جو اس موسم میں ہم نے کرنے ہیں؟ روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ آپ کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ مثال دے کے سمجھاؤں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، کسی کا کفیل اعلان کرے کہ صبح جو مجھے 1 ریال دے گا میں اسے 10 ریال دوں گا، ایک دفتر دے کو لائن ٹوٹے گی، کہیں تو لے کے پھر لائن میں ڈالیں گے، کہیں پیڑا پتہ لگ رہا ہے، پھر بھائی قربان جائے اپنے مالک پہ جو فرماتا ہے ایک مرتبہ میرے حبیب کے لیے تمہاری زبان سے جملے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک تمہیں 10 رحمتوں سے نواز دے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابن آدم کی ہر نیکی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ کیوں؟ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں دینے والا ہوں۔ روزے کی عبادت میں اخلاص بڑا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی کو نظر آئے گا نا یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دن میں آئے گا مدیر صاحب کھڑے ہیں اگر آج چلیے لمحے کے عام کو پتہ لگے بڑا حاجی لاکھ ہے۔ حج کرتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو آئے گا نا حاجی صاحب ہیں، کسی کے دل میں نہ بھی آئے تو حاجی صاحب طواف کرتے ہوئے اپنی میں ہاتھ چکن لگا تھا میری مووی بنائی، وہ اس کو دیکھ رہا۔ یہ ہاتھ کب اٹھتے ہیں؟ جب یہاں اللہ سے کچھ مانگنا ہو یا مانگنے کا ڈرامہ کیا ہے، تصویر کھینچی میں پیچھے کہا رہا تھا کہ مووی تو میں ہاتھ چکے ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ کیوں؟ میں نے جا کے اپنے کمرے میں لگانا ہے، الیکشن کا سیزن آئے گا تو پتہ لگا حاجی صاحب ہے آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہوئے انسانوں کو حیا نہیں آتی۔ عبادت کی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے فضل کا سوال کرنے کے لیے، اور آج حج و عمرہ اور طواف کی عبادت بھی ڈرامے کے لیے کی جاتی ہے کہ طواف کرتے کی مووی بنا لو، دعا مانگتے کی مووی بنا لو، حالت احرام میں کھڑے ہونے والے کی مووی بنا لو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پہ اخلاص ہے، ریاکاری کا ڈر نہیں۔
یہ خالص بندے اور اللہ کا معاملہ ہے یا نہیں؟ آپ کمرے میں ہو، کوئی بھی نہ ہو، فریج کے اندر ٹھنڈا یا پانی اور بہترین جوس ہو، روزے دار پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ کس کے در میں اسے روکا ہوا ہے؟ اللہ کے در۔ مالک فرماتا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دینے والا ہوں۔ یہ عمل اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ روزے دار اللہ کے لیے اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کو، اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جب آوازہ پڑے گا یہ روزے دار ہے، اس کے بعد ریان سے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نشان فرما۔ روزے دار سے اللہ کو کتنا پیار ہے، روزہ رکھنے کی بنا پہ اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی رہتا ہے نا، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، دکھلانے کے لیے نہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے وہ دکھلانے کے لیے روزے دار ہے، اللہ کے لیے روزے دار نہیں ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے لیکن ظہر نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے عصر نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے مغرب نہیں پڑھتا، سارا دن سو کے گزارتا ہے کہ گرمی بہت شدید ہے، اگر جاگیں گے نماز کے لیے تو پیاس لگے گی، لہذا سحری کھا کے سو جاؤ اور مغرب سے پہلے اٹھ کے افطاری کی تیاری کر لو۔ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ بخاری مسلم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتسابا، ایمان درست ہو اس کا، عقیدہ درست ہو اس کا، اللہ کو مانتا ہوئی، اللہ پر ایمان لائے جیسے ایمان لانے کا حق بنتا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھے، قل هو اللہ احد۔ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی قبولیت کی شرائط پیارے حبیب کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ رمضان کا روزہ رکھے، حالت ایمان میں ہو، وہ اللہ کو ایک جانتا ہو، احد جانتا ہو، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی جو مستوی رضا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس کے روزے کا اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا صلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، بس آپ کو نہیں سمجھ، آپ وہابی ہیں، گستاخ ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ تھے نور اتو بشرہ چودہ پایا سے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم تو نور بشر میں جگرتے ہو، جب اللہ کے نبی معراج کے لیے گئے تو بشریت کا چولہ عرش پہ پہنچ کے اتار دیا، عرش سے لامقا کے لیے گئے تو نورانیت کا چولہ وہاں پہ اتار دیا، نہ بشر رہے نہ نور رہے، پھر تھے کیا؟ ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روزے دار کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں جس نے ایمان کو نہ سمجھا، جس نے محمد کریم کو اللہ کے نور کا حصہ جانا، جس نے پیر فقیروں کو اللہ کے آپ سمجھتے نہیں ہیں چاچر واگ مدینہ جس سے کوٹ بٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدوں باطن دے وچ اللہ، اوپر ہمارا بابا فرید ہے لیکن دھوکہ نہ کھانا، یہ اوپر سے بابا فرید ہے اندر سے یہ خود اللہ ہے۔ ایک مجرم ظالم کی تقریر میں سن رہا، اس نے کہا علی کو سمجھنا ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں، علی اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک آپ ہے ایک آپ کا عکس ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہ عرش پہ علی ہے یہ فرش پہ علی ہے، دونوں ایک ہے۔ پیارے بھائی بخاری و مسلم کی یہ روایت اپنے سامنے رکھیے، جو روزہ رکھے حالت ایمان میں، ایمان درست ہو، وہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھتا ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بناتا ہو، شریک نہ بناتا ہو، اس کا روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہونے والا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہوتا میں اپنے چہرے سے نقاب اتار دیتی تاکہ آپ دیکھ لیتے کہ مجھے
اللہ نے کتنا حسن بخشا ہے، لیکن میرا خاوند پھر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے، میرے اوپر ایک عورت لانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کو سمجھائیے۔ یہ سن کے پیر جیلانی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا پیر صاحب آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہا اس عورت کی بات سن کے بے ہوش ہو گیا جو اپنی محبت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتی، وہ رحمان اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کیسے برداشت کرے؟ جو روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے ماتھے کو قبروں پہ جھکاتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اور پیر کے پاؤں پکڑنے کے لیے رکوع کی کنڈیشن بناتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اور بابا کی قبر پہ جا کر کہتا ہے شاہ جمال کوکر گھنتے پتر دے رتا نام، وہ اللہ کی عبادت میں اس مالک کے ساتھ اللہ کے فقیروں کو شریک کر کے اپنی ساری عبادت کو برباد کرا رہا ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں روزہ رکھے حالت ایمان میں، مومن ہو مشرک نہ ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، اس لیے روزہ نہ رکھے کہ اگر کھاؤ پیوں گا تو کمپنی کے دوست کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا، چنگا روزہ ہی اخلاق دلامت ہے۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے روزہ نہ رکھے، لوگ کیا کہیں گے، صحت مند ہے روزے نہیں رکھتا، نہیں، اس کی یہ نیت ہو کہ اس روزہ رکھنے سے میرا چہرہ جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دے گا، اللہ راضی ہوگا۔ جو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا لیکن وہ روزہ صرف زبان اور پیٹ کا روزہ نہ ہو، یہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ اس کا عمل کا روزہ بھی ہو، کیونکہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، جس نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنے سے، جھوٹی بات کہنے سے، اس پہ عمل کرنے سے باز نہ آیا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے، جھوٹی بات کہنے سے، جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہ آیا، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو روزہ رکھ کے گانے سنے، جو روزہ رکھ کے فلمیں دیکھے، فلمیں ساری سچی ہوتی ہیں، ساری جھوٹی ہوتی ہیں، ساری جھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر بھی دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ جو روزہ رکھ کے غیبتیں کرے، جو روزہ رکھ کے چغلی کرے، جو روزہ رکھ کے، اور سب سے بڑا جھوٹ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کے اس روزے کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں، یہ بھوکا ہے یا پیاسا۔ اگر اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹی بات کہنی نہیں چھوڑی، اس جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ بخاری و مسلم میں ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان سے گندی گفتگو نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے، اگر تم سے کوئی لڑائی کرے تو اسے جواب میں کیا کہنا ہے، میں روزے سے ہوں، اور روزہ میری زبان کا بھی ہے، روزہ میرے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ میرے جسم کا بھی ہے، تم مجھے جو کچھ کہہ رہے ہو کہتے رہو، میں نے اپنی زبان کو اللہ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حالت صیام میں کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لڑائی کرنے والا لڑائی کر دو میں افطاری کا پھر دینا بخدا نہیں، آپ روزے سے ہیں، اور روزہ آپ کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں اپنی زبان کو مالک کی پابندی میں دے دیا ہے، تو باقی ساری زندگی بھی اسی رب کی غلامی کرنی ہے۔ رمضان کے اندر ایک بہت بڑا عمل قیام کا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنا، قیام کرنا، تراویح پڑھنا، نوافل پڑھنا، جس سے اللہ مالک راضی ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری و مسلم میں ہے، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، شرطیں وہی پرانی ہیں جو صیام کے ساتھ تھی، وہی قیام کے ساتھ، کیا ایمان اور احتساب، توحید اور اخلاص، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، یہ دو شرطیں پوری کر کے جو قیام کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے وہ پیارے بندے، اللہ کے وہ پسندیدہ بندے جو زمین پہ چلتے ہیں تو بہت زیادہ اکڑ کے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی پارٹی، اور اللہ معاف فرمائے اس نے اوپر کلف کا سوٹ پہنا ہوا ہے، پھر تو آپ کا جو اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اچھے بڑے رشتہ دار کو بھی دور سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، گلے ملو گلی جی میرا کلف کا سوٹ ہے، 35 روپے کی استری کروائیے، آپ نے گلے ملوں گا، سارا کلف خراب ہو جائے گا۔
वो अपनी चौधराहट, अपने रोब, अपने दबदबे के अंदर आकर के चल रहा है। ये मोमिन की चाल नहीं है। मोमिन जानता है जिस जमीन पे चल रहा हूं एक दिन आना है, इस जमीन के अंदर भी जाना है। मोमिन और मुनाफिक का फर्क एक मिसाल से समझाऊं। आपने आम के पेड़ देखे हैं? इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले तो आम जरा खाते हैं, आम का बूटा भी देखा है। जब आम को फल लग जाता है उसका क्या हाल होता है? पूरा दरख्त झुक जाता है ना, उसकी शाखें झुक जाती हैं, उसकी टहनियां झुक जाती हैं। क्यों? उसे फल लग गया। सफेदे का पेड़ भी देखा आपने, सफेदे का बूटा, सफेदे का दरख्त, वो कैसे होता है? टोड़ मोड़ सीधा। क्यों? सफेदे कुछ लगता ही नहीं है, ना आम लगता है, न जामुन लगती है, कुछ नहीं लगता। और जिसको फल ना लगे उसी तरह, जिसको फल लग जाए वो झुक जाता है, जिसको ईमान का फल लग जाए वो झुक जाता है। वो अपने मोमिन भाइयों के सामने नरम पड़ जाता है, वो अपने प्यारे भाइयों के सामने नरमी इख्तियार करता है, वो कुफार के सामने शदीद होता है, मोमिन के साथ नरम होता है। फारूक आजम गुजरे, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उस्मान को सलाम कहा, जवाब न मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन के पास शिकायत लेके पहुंच गए, भाई मुझसे नाराज है तो मैं माफी मांगता हूं, मैंने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। और हमारे जैसे को कोई सलाम करे, हम किसी को जवाब ना मिले तो जाके पूछते हैं, भाई मैंने आपका क्या दिल दुखाया है, आपने जवाब नहीं दिया। मैं तेरे पर दावे करके खाना मैं तो कर भी कोई नहीं। कई लोगों की आप इसकी नाराजगी की वजह, अजी बोले साहब छोड़े, आपको क्या पता, मैं इसके घर गया, बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैंने बेल दी, बंदा बाहर नहीं निकला, 4 पैसे जेब किया आगे थे, मत्थे तो भगवा ले, मैं जिंदगी भर कलाम नहीं करूंगा। अरे भाई हो सकता है उसकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो, उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, वो टैक्सी में बैठ के कहीं गया हो, वो हमाम में बैठा हो, वो किसी काम में मशगूल हो, अगर जवाब नहीं दिया तो हदीस तो पहले से आ रही है, 3 दफा दरवाजा बजाओ, जवाब ना मिले घर चले जाओ, नाराजगी वाली कौन सी बात है? ये मोमिन का हाल है। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, उस्मान भाई ने आपको सलाम किया, जवाब नहीं दिया। कहा मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो इसका सलाम सुना ही नहीं। यार गारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा देखे कहते हैं, तू परेशान लगता है, किसी टेंशन में, किसी सोच में है। कहा हाँ परेशान हूँ, और परेशानी ये है, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए। उनकी वफात के बाद मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि क़यामत के दिन जब मालिक शदीद गज़बनाक होगा तो निजात कैसे होगी? नबी तो फौत हो गए, सवाल किससे करूं? अबू बकर कहते हैं, उस्मान ये सवाल मेरे दिल में प्यारे हबीब की जिंदगी में पैदा हो गया था, और मैंने आपसे पूछा था, और आपने कहा था वो कलीमा जो मैंने अपने चचा पर पेश किया, अगर वो पढ़ लेता वो कलीमा क़यामत के दिन उसके लिए निजात बन जाता। तो मोमिन की मिसाल, वो जमीन पे चलता है तो बड़े नरम कदम से, झुका हुआ, अकड़ नहीं, तकब्बुर नहीं, गरूर नहीं, बनावट नहीं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अगर कहीं जाहिलों से टक्कर हो जाए, कोई उसके साथ बदकलामी करे, बदजुबानी करे, गाली गलौज करे, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अपना फर्ज नहीं समझता, वो इज्जत के साथ करनी कतरा के निकल जाता है। हमारे यहाँ आज माशरे की हालत ये बन गई, अगर कोई बचना चाहेगा लड़ाई से, सामने वाला लड़ना चाहता है और ये लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं देना, बचना चाहता है, इसके यार दोस्त इसको बचने नहीं देते। भाई मैं होंदा ना उठे, मैं सर पाड़ के आना से, तू भी तो बंदा, तुझे उसने गालियां दी और तू चुप करके आ गया, तेरी जुबान नहीं थी, गैरत मर गई तेरी, गैरत इसको कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक को यहूदी गाली दे रहा है, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर भी जवाब में रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दे देते हैं, प्यारे हबीब चल पड़ते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो गालियां देता रहा मैं खामोश रहा, आप खड़े रहे, मैंने जवाब दे दिया तो आप नाराज हो गए। कहा तू खामोश था तो अल्लाह का फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था। ये बहादुरी नहीं है कि हर बोलने वाले के जवाब में कुछ कहो, अगर वो जातियात का माजरा है तो खामोशी इख्तियार कर लो। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनिए, जो हक पे होता हुए, सच्चा होते हुए अपना हक सिर्फ झगड़े को खत्म करने के लिए छोड़ देता है, मैं ऐसे बंदे को जन्नत में चबूतरे की गारंटी देता हूं।
یہاں مراد ذاتی معاملات کا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ توحید کے خلاف بکواس کرے، شرک کو پھیلائے، بدعات کو پھیلائے، تو کبھی اس کو کچھ نہیں کہنا. اگر کوئی ذاتیات کے بارے میں بات کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ کی شریعت میں کوئی قلم اٹھاتا ہے، آج جاتی ہے، پھر مومن اپنے رب کی توحید کی غیرت میں کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل شرک کو اپنے گلے سے لگائے، وہ اہل شرک کے اور اہل توحید کے درمیان کھڑی ہوئی محمدی تلواروں کو گرا کر ان سے پیار و محبت کی فضائیں بنائے. جو رب کا دشمن ہے وہ معاہد کا دوست بن سکتا. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. وہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑتے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کنارہ کر کے نکل جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اہل ایمان کی مثال کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے لیے، وہ اپنے اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، راتوں کو گزارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، راتیں گزارتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رات کی عبادت کو، رات کے قیام کو، تہجد کی نماز کو کبھی نہ چھوڑتے. اگر آپ تھکے ہوئے ہوتے، اگر آپ بیمار ہوتے تو تھکاوٹ اور بیماری کی وجہ سے پیارے حبیب بیٹھ کے پڑھ لیتے، لیکن اس عبادت کو ترک نہ کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ مبارک ایام ہیں جو مومنوں کی ماں امت تک پہنچا رہی. سیدنا عمر رات کو نماز پڑھتے اور جب آدھی رات ہوتی تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، نماز کے لیے انہیں کھڑا کرتے اور فرماتے الصلاۃ، نماز نماز نماز. رات کے پہلے حصے میں خود عبادت کر رہے اور جب آخری حصہ رہ جاتا تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھاتے اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کھڑا کرو. یہ طریقہ کار ہے اہل ایمان کا. وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں. ہماری حالت اس سے کچھ مختلف نہیں ہو گئی. لا الہ الا اللہ. حاجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، بابا جی ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، اور جوان بیٹا ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے. انڈین فلموں سے دل بھر گیا تو انگریزی شروع کر دی، انگریزی سے بھر گیا تو پنجابی ڈراموں پہ آ گیا، اس سے بھر گیا تو پشتو شروع کر دی. اور حاجی صاحب خود نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. پوچھے آپ کا بیٹا؟ جی کیا کریں، اولاد جوان ہو گئی، بات نہیں مانتی، بات نہیں سنتی. یہ اکثر گھروں میں آپ کو شکایت ملے گی کہ اولاد جوان ہو گئی، نماز نہیں پڑھتی، نہیں مانتی. میں یہاں پہ عرض کروں، اولاد کا یہاں پہ اتنا قصور نہیں جتنا ماں باپ کا قصور ہے. اولاد کا اتنا قصور نہیں جتنا ماں باپ کا قصور ہے. پوچھئے مجھ سے وہ کیسے؟ آپ نے اپنے گھر میں ڈش انٹینے کی لعنت اس وقت لا کے سجائی جب بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا تھا. او جی مولوی صاحب ہم تو ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، بیگم گھر میں اکیلی بور ہوتی ہے. اس بور ہونے والی بیوی کے ہاتھ میں قرآن نہیں دے کے جا سکتے، تفسیر نہیں دے کے جا سکتے، صحابہ کی زندگی، صحابیات کی زندگی کے واقعات پر کوئی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی پمفلٹ نہیں دے سکتے. آپ نے اپنے گھر میں ڈش انٹینے کی لعنت اس وقت سجائی جب بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، اور وہ 18 سال تک فلمیں دیکھتا رہا. 18 سال تک فلمیں دیکھنے سے پہلے ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، باہر نہیں آیا تھا. اور ماں کیا کرتی تھی؟ بیٹے کو سینے سے لگا کے ڈش انٹینے کے ریموٹ سے چینل بدلتی تھی. کرتی ہے یا نہیں؟ پسندیدہ چینل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر بیٹے کو دودھ پلاتی ہے. مسلمان عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ وضو کر کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے. وہ اولاد کے منہ میں دودھ دے کر خود اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے. پھر پیدا ہونے والے، پروان چڑھنے والے خالد ابن ولید کے وارث پیدا ہوتے ہیں. اور جو عورت اپنے بچے کو فلم دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے، پھر اس کو گھر میں ہائے جمالو کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. آج آپ کہتے ہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی، اس کو بے نماز آپ نے بنایا ہے.
آپ کی بیوی نے ایک فون کیا تھا انڈیا سے, آپ کی بیوی نے ایک فون کیا تھا پاکستان سے, چھٹی آ رہے ہو, پڑوس میں ادھر بھی کلر ٹیلی ویژن اور ادھر بھی کلر ٹیلی ویژن, اور میرے گھر میں ریڈوا ہے. مجھے عورتیں تانا دیتی, تیرا بندہ سعودی عرب کماندا ہے, تیرے کا ٹی وی نہیں لگا کے دے سکتا, اور آپ جاتے ہوئے یہاں بہت بڑا بدماش خریدتے, اوپر لکھتے ہو حاجی اللہ رکھا, اور حاجی اللہ رکھا صاحب گھر میں جا کے ڈش انٹینا لگا کے سعودی عرب آ جاتے ہیں واپس دوسرے ملکوں میں, اور بیگم وہ دیکھتی رہتی ہے, بچے وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ بڑے ہو کے نمازی بنیں گے؟ فاروق اعظم طریقہ سکھا رہے ہیں, اور خاص طور میں رمضان میں ان کا عمل کہ وہ نماز رات کی ادا کرتے, اور جب آخری پہر رہ جاتا پھر اپنی اولاد کو بھی اٹھاتے, ان کو نماز کی تبلیغ کرتے, ان کو نماز کی دعوت دیتے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رضا قرآن حکیم کی یہ آیت بھی پڑھتے, امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا, وہ شخص بہتر ہے جو راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے راتوں کے اوقات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, آخرت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے, اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتا ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کثرت سے رات کو نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے. علقمہ کہتے ہیں میں نے رات عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ گزاری, وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے, یہاں تک کہ فجر کے قریب ہم پہنچ جاتے, پھر وتر کی نماز ادا کرتے. صاحب بن یزید کہتے ہیں قاری 200 آیات کی تلاوت کرتا, حتیٰ کہ ہم عصا کا سہارا, ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے, اس قیام کی لمبائی کی وجہ سے, زیادہ قیام کی وجہ سے, اور ہم فجر سے کچھ پہلے اس سے فارغ ہوتے. آج آپ جا کر ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لو, سب سے زیادہ رش کون سی مسجد میں ہوگا جی؟ جس امام کا کرنٹ 220 پہ لگا ہوا ہوگا, اور جو آہستہ پڑھے گا قرآن, مزیدار پڑھے گا, سمجھنے دل میں اترنے والا درد کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں 5-10 بڈھے بابے کھڑے ہوں گے, جوان وہاں پہ نظر. اور جس امام صاحب نے صرف ایک وجہ پڑھنا ہے نا, 20 آیتیں ایک رکعت میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ماں جی ماشاءاللہ تراویح پڑھ لی اور 9:30 فارغ ہو کے اپنے کام پہ بھی آ گئے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے. اور صحابہ کی حالت کیا ہے, وہ راتوں کو قیام کرتے اتنا لمبا. ارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ سے بڑھ کے کس کی مثال ہوگی؟ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے, پیارے نبی کے قدم مبارک سوج جاتے نماز پڑھتے ہوئے, اتنا لمبا قیام. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا لمبا قیام, اتنی لمبی عبادت, اتنے لمبے رکوع اور سجود. اے اللہ کے پیارے نبی, آپ کی تو اللہ نے زندگی میں ساری خطائیں ہی معاف کر دی ہے, معصوم عن الخطا ہے, کوئی گناہ نہیں آپ کے ذمہ, پھر اتنی لمبی عبادت. میرے پیارے نبی کے جملوں پہ غور کرنا, اللہ کے پیارے حبیب کے جملوں کو اپنے دل میں بٹھانا, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنا. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ, جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے, میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بولو, شکر گزار بندہ نہ بنوں. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں, عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا, میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو کیا مانا, کیا ثابت ہوا؟ انسان عبادت کر کر کے جو مرضی کر لے, بندہ رب کا بندہ ہی رہتا ہے, وہ رب کا نور, وہ رب کی ذات کا حصے دار. صوفیوں نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے؟ فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. پہلے شیخ کا تصور کرو, شیخ کا ذکر کرو, یہاں تک کہ آپ شیخ میں فنا ہو جاؤ. پھر رسول اللہ کا تصور کرو, تصور رسول میں ایسے گم ہو جاؤ کہ آپ فنا فی الرسول ہو جاؤ. اور پھر اللہ کا تصور کرو اور آخر میں آپ فنا فی اللہ ہو جاؤ. انسان عبادت کر کر کے جہاں مرضی پہنچ جائے, بندہ بندہ رہتا ہے, وہ اللہ. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انسان ترقی کے منازل چڑھتے ہوئے, مجاہدے کرتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے, ریاضتیں کرتے ہوئے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق نہیں رہتا, اللہ کی قسم یہ کفر ہے, ایسا بندے کا روزہ اور رمضان بیکار گزرے.
بڑھ جاتا ہے۔ یہ عقیدے ہیں یا نہیں؟ الحق کا دعویٰ کیا مولویوں نے یا نہیں صوفیوں نے؟ ایک حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ 558 پہ، اے اللہ ما فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا؟ بندہ جو مرضی کر لے، جتنے مرضی چاہے عبادتیں ریاضتیں کر لے، ارے کوئی کائنات بھر کی انسانیت کو اکٹھا کرے، محمد کے برابر تو نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب مومنوں کی ماں کو جواب دے رہے عائشہ، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو آپ کو عقیدہ دے کہ انسان کبھی کبھار فنا فی اللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کی ذات میں اور وہ اللہ کی ذات میں حلول بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو یاد کر لیجئے یہ عقیدے کفر کے عقیدے ہیں۔ ایسے عقیدے اگر اپنائے تو زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ رمضان کے اندر ایک بہت بڑا عمل وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں پیارے حبیب کے اس صدقے کی کیفیت کیا ہوتی؟ جیسے تیز ہوا چلتی ہے پیارے حبیب اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، تو میں نے دل میں سوچا کہ آج اتنا مال اللہ کے راستے میں دوں گا کہ ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ میں اپنے گھر میں گیا، گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا اور آدھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، آدھا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ پیارے حبیب نے پوچھا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اتنا ہی، جتنا آپ کے خدمت میں لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر بھی تشریف لائے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پیارے حبیب نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرنا۔ رمضان کے مہینے میں یہ صدقہ کرنا اور افضل ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں افضل صدقہ رمضان میں صدقہ کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء، اور یاد کیجئے اہل توحید پہ سب سے پہلے اہل توحید کی ذمہ داری آتی ہے۔ ایک مواحد فقیر، ایک مواحد یتیم، ایک مواحد مسکین، ایک مواحدہ بیوہ، اس پہ خرچ کرنا آپ پہ سب سے پہلے فرض ہے۔ اور صدقہ کرتے ہوئے یہ سب سے اہم سوال اپنے دل میں کبھی نہ بھولانا، صدقہ جب بھی کرنا ہے کس کے نام پہ؟ کس کے نام پہ؟ بھری جمعرات بھری برات مانے کے مشکور میں کچھ ڈالنا، نظر اللہ نیاز حسین مانگنے والے کرتے ہیں نا، یا علی مدد پنجتن پاک تیرا بیڑا پار لاگے، میں تیرا بیڑا تو کرتے ہو گیا، میرا تو پار لگے نہ لگے، تو تو کیا کون سے کسی مشرک کے کشکول میں پیسے۔ اللہ رحمت فرمائے محمد عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، امام عبدالعزیز آل سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنہوں نے اس دھرتی پہ اس طرح کے تمام شرکیہ معاملات کا صفایا کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہاں کے فقیروں کو اللہ کا وہ تعارف حاصل ہے جو ہمارے ہاں کے اکثر مولویوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں حج پہ جا رہا، میں نے ایک پیٹرول پمپ پہ اپنی گاڑی روکی تو ایک سعودی ہٹا کٹا نوجوان وہ مانگتا پھر رہا، واللہ بتا رہا ہوں میں نے اس کو دیکھ کے میرے دل میں آیا کہ یہ بالکل صحیح سالم ہے، نہ اندھا نہ کانا نہ لنگڑا نہ لولا، اس کو نہیں دینا چاہیے اور میں اس کو نہیں دوں گا۔ وہ ایک گاڑی کے پاس جا رہا، جب میری گاڑی کے پاس آیا اس نے ایسا جملہ کہا بے اختیار میری جیب سے پیسے نکل کے اس کی جیب میں چلے گئے، اور اس نے مجھے کیا کہا؟ آتنی مما آتاک اللہ، مجھے اس مال میں سے میرا حصہ دے جو تجھے تیرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولا علی حج کراوے، مدینے کی زیارت ہوئے، پنجتن پاک خیر کرے، بچے جیون پنجتن پاک تیرے تے کرم کرے، دینے والا بھی مشرک لینے والا بھی مشرک، اور یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے، ان پڑھ ہے، لیکن بلاد توحید کی
اس پاک سرزمین پہ رہتے ہوئے اللہ کا تعارف اسے کیسے ہے؟ مانگنے وقت سوال کرتا ہے مجھے اس مال میں سے دے جو تیرا نہیں ہے، تجھے غیر اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ سجدہ کیجئے اللہ کے نام پہ، نہ کسی پیر کے نام پہ، نہ بابے کے نام پہ، نہ شیخ کے نام پہ، نہ حضرت کے نام پہ، نہ اس کے نام پہ، نہ 11ویں کے نام پہ۔ جب بھی دینا ہے اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور جو رمضان میں صدقہ کرتا ہے وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ ایک دن پریشان حال اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیگم پوچھتی ہے آپ بڑے پریشان ہو؟ کہا میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، مال کی کثرت کی بنا پہ پریشان ہوں۔ کیا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نام پہ خرچ کر دو۔ قربان جائے، اہل ایمان کی بیوییں بھی ایمان والی ہوتی ہے۔ بیگم نے کیا کہا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مال سارا اللہ نام پہ۔ اللہ ہماری بیویوں کو بھی اسی طرح کا ایمان عطا فرمائے۔ اور یہاں اگر کہہ دے بندہ اپنی بڈھی کو بہت پیسے ہو گئے بڑا پریشان ہوگا، اللہ تو نہیں ہدایت دے دے کو زیور میں نہیں لے چھڑ، بہت پیسے ہو گئے ہیں، یہ صوبے سیٹ ہی بدل دے، کوئی مجلس نہیں لے آئے، یہ پردے نہیں لگا دے، یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ دنیا باتیں کرتی، میں کہا تو مولوی تو گل پائے گی، صبر ہی ہے اور کی کر سکتی ہے۔ وہ اہل ایمان کی ایمان والی بیوی پریشان ہو مال کی کثرت کی بنا پہ، اللہ نام پہ خرچ کر دو۔ طلحہ بیٹھے اور سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ سائل پوچھتا ہے ان کے پاس مال کتنا تھا؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ ان کے پاس 4 لاکھ درہم تھے، اور وہ سارے کے سارے اللہ نام پہ خرچ کر دیے۔ تو اے پیارے بھائی، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا، مدارس پہ خرچ کرنا، یتیم بچوں کی کفالت پہ خرچ کرنا، بیواؤں مسکینوں کی کفالت پہ خرچ کرنا، یہ وہ عظیم ثواب ہے۔ یہاں ایک بات کہوں، یتیموں کی کفالت کیجئے، دل پہ پڑے ہوئے گناہوں کی وجہ سے زنگ دھل جاتے ہیں۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیے، یہ آپ کے اندر کو ہلا دے گا، یہ تصور آپ کو دے گا کہ یہ یتیم ہوا ہے، کل کو میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آخرت یاد کروائے گا، یہ دلوں کو نرم کرے گا۔ تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کیجئے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک بہت پیارا کام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا عظیم اور بڑا ثواب کا عمل ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اہل ایمان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے۔ تمہارے سامنے یہ دسترخوان لگے ہوئے کیوں؟ ہم نے الیکشن میں کھڑے ہو کے ووٹ نہیں مانگنا کہ 1 سال سے تمہیں روٹی ہمارے گھر سے آ رہی ہے، ووٹ مانگنے کا ٹائم ہے تو ہمیں دینا نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے مہربانی کی امید ہے، نہ شکریہ کی امید ہے، نہ تم سے بدلے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم یہ سارا کچھ ایک اللہ کے لیے کر رہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کا حق ہے، اللہ نے مال دیا ہے، یتیموں کا حق ہے، اللہ نے مال دیا ہے، مسکینوں کا حق ہے، اللہ نے مال دیا، مسافروں کا حق ہے، اللہ نے مال دیا، قیدیوں کا حق ہے۔ ہم صرف اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے؟ اللہ کے لیے خرچ کیوں کر رہے؟ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو کیوں کھلا رہے؟ اس لیے ایک تنگی اور سختی والا دن آنے والا ہے، اس دن کے عذاب سے ڈر کے یہ کر رہے۔ جب انسان اس طرح اللہ کے لیے خالص ہو کے محنت کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، اللہ بھی ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ شر ذلک اليوم، اس دن کے شر سے، اس دن کی شدت اور حدت سے اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرًا، اور اللہ انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرماتا ہے۔ جنت کی مہمان نوازی ان کے لیے ہے جو اللہ کے بندوں پر اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے سلف صالحین وہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں بڑے حریص اور بہت سی عبادات پر اس کو فوقیت دیا کرتے۔
چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو یا نیک مسلمان کو کھانا کھلانا ہو۔ پیارے حبیب کا فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کھلاؤ تو مومن کو، دوستی کرو تو متقی کے ساتھ۔ کھانا کھلاؤ کس سے؟ مومن کو۔ آج ہم کھانا کھلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے ہماری نیت؟ ان کی دعوت کرو، پھر اگلے ہفتے یہ ہماری بھی کریں، اور اگر وہ اگلے ہفتے نہ کریں تو سال بھر دوبارہ ان سے سلام، یہ کتنے ظالم ہیں، ہم نے ان کے لیے گوشت پکایا، روٹی پکائی، بڑی زبردست دعوت کی، پھر ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ ادھروں کدوں سواد آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ جزا، بدلے، مہربانی، شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن دوسرے مومن بھائی کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، جو مومن پیاس میں اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلائے اللہ اسے جنت کے چشمے رحیق المختوم سے پانی پلائے گا۔ سلف میں سے بات کا قول ہے کہ 10 مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرانے سے بھی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے 10 مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاؤں۔ سیدنا ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ اپنی افطاری، خود بھی روزے دار ہیں لیکن اپنی افطاری اپنے مسلمان بھائیوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے کوشش کیا ہونی چاہیے میرا سامنے والا بھائی وہ پیٹ بھر کے کھا لے، میری کسر رہ بھی جائے تو، اور ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ آج جی بوٹی پہ نا جب مینو لب جائے نا تو اس سے پہلے میں اٹھا لوں۔ دیکھا آپ نے کھانے دعوتوں کے اندر کیسے کوئی چیز کوئی بانٹنے کے لیے آ جائے تو اندھیری کی طرح اس کی مینو دی، زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ کوشش مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ساتھ والا بھائی مسلمان بھائی زیادہ کھا لے، اچھی چیز اس کو مل جائے، اور جب آپ اس طرح کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا پھل ملے گا یا نہیں؟ اور جب یہ ہوگا بس جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے اور کسی اور کو نہیں، تو پھر دل کے اندر اللہ کے لیے محبت کا کیا معنی؟ اسی طرح افطاری کروانا اس مہینے میں خاص طور پہ بہت عظیم عبادت کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کی افطاری کروائے اللہ اس کو روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر اجر دیتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان بھائی آپ کی افطاری کروائیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ جو مسجدوں کے باہر خیمے لگے ہوئے اس میں افطاری نہیں کرنی چاہیے، اپنے کمرے میں کرنی چاہیے، کیوں؟ یہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لیے نہیں پیارے بھائی، وہ ہدیہ ہے مسلمان کی طرف سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی افطاری کروا رہا آپ کا ثواب لینے کے لیے، اور آپ کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آ رہی، تو وہاں افطاری کرنا عیب نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ اچھا اس کا میں حل بتا دوں، اس سے بہتر اگر آپ کے دل میں یہ آئے کہ میں اپنے کمرے میں کروں گا تو زیادہ بہتر ہے، آپ اس مسلمان بھائی کے دسترخوان پہ افطاری کر لو، اور جو آپ نے اپنا بجٹ رکھا ہوا ہے رمضان کا 100 ریال 200 ریال 300 ریال، وہ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان جہاں کے رہنے والے ہو وہ اپنے علاقے میں بھیج دو کہ مسجد میں مسلمانوں کی افطاری کروا دینا، وہ مسلمان بھائی آپ کے ثواب میں شریک ہو جائے گا اور آپ اپنے علاقے کے مسلمانوں کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ یہ تو یتیموں کے لیے نہیں، یہ مسلمان پہ ہدیہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو افطاری کروانا، مسلمان کسی کی دعوت کرے وہ دعوت قبول کرنی چاہیے، آپ اپنے مال سے اور مسلمانوں کی دعوت کر دیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو روزے کی افطاری کروائے یہ اس کی گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کی جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ روز دعوتیں کریں، روز افطاریوں میں بلائیں، اتنا مال نہیں ہے، تو پیارے حبیب نے فرمایا استطاعت نہ ہو تو اللہ یہ ثواب اس کو بھی دیتا ہے جو افطاری بھلے دودھ سے کروائے، بھلے کھجور سے کروائے اور بھلے پانی سے کروائے۔ جو مسلمان بھائی کی افطاری کرواتا ہے اس کا ثواب افطار کروانے والے کو بھی اللہ دیتا ہے جو روزے دار کو دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اس رمضان کے مبارک مہینے میں، وہ ہمارے شیخ فیدی صاحب سے آپ نے تفصیل سے یہ موضوع سن لیا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ محدثین اس مہینے میں احادیث کی مجالس میں بیٹھنے کی بجائے خاص کر دیا کرتے تھے اس مہینے کو قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے۔ امام زہری رمضان میں احادیث پڑھنے پڑھانے کی مجالس میں شرکت کی بجائے قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے خاص کر دیتے۔ یہی حال محدثین کا، ائمہ دین کا، سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں
آپ کو جو ہی وقت ملے اپنے آپ کو خاص کر دے اللہ کے قرآن کے ساتھ، چھوڑ دیجئے باقی تمام معاملات کو، باقی تمام فضولیات جس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ جیو ٹی وی پہ خبریں سننے میں وقت کا ضیاع نہیں طور کیا ہے، مفت کا گناہ نہیں طور کیا ہے۔ ساز بجے گا، اس ساز کا گناہ، بے پرد عورت آئے گی خبریں سنانے کے لیے، اس کی طرف دیکھنے کا گناہ، وہ تو ہے ہی گناہ، ہر حال میں ہی چھوڑنا چاہیے، لیکن رمضان میں کے مہینے میں خاص طور پہ تمام فضول کاموں میں جس میں وقت کا ضیاع ہو اسے چھوڑ کے اللہ کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اپنے سے علاوہ کسی غیر سے سنوں۔ ابن مسعود نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی۔ کہا جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ نے اس آیت پہ پہنچنے کے بعد کہا بس کرو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا کہ وہ وقت کو یاد کرو جب ہر امت میں ہم امت پہ شہید لائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے لیے شہید گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ بہقی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تو اہل صفہ رونے لگے، ان کو روتا دیکھ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ رو پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ابن عمر جو تلاوت کرتے ہوئے قرآن حکیم کے اس مقام پہ پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو رونے لگے اس کیفیت کو یاد کر کے کہ وہ دن جس دن لوگوں نے ایک رب العالمین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب مومن کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی گفتگو اس کے دل کو لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھنا ہو مومن اور منافق کا حال، تو یہاں پر آ کر آپ پہچان سکتے ہیں کس کے دل میں ایمان ہے اور میرے دل میں کتنا نفاق ہے، کتنا ایمان ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی میرا یہ حق ہے واپس کر دو ورنہ قیامت کے دن پکڑوں گا، اور قیامت کے دن پکڑوں گا، یہ جملہ سنتے ہی آپ کا دل مچل جائے، آپ بے چین ہو جائے کہ نہیں بھائی آپ نے جو لینا دینا ہے، جو معاملہ کرنا ہے، معافی مانگتا ہوں، مارنا ہے مار لو، پیسہ لینا ہے پیسہ لے لو، اپنا معاملہ یہیں پہ ختم کرو، قیامت کے دن تک نہ لے کے جاؤ، تو سمجھ لو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور نفاق کی نشانی کیسے پتہ لگے گی؟ اکثر لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا مال کا جھگڑا ہو گیا، کوشش کر لی یہ واپس کر دے، وہ نہیں کرتا، اسے کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر نہیں دینا تو نہ دے، میں اگلے جہاں لے لاں گا۔ اور جب سامنے والا سنتا ہے اگلے جہاں، کہتا اچھا اگر اگلے جہاں ہی لینا ہے تو جیب میں جو ہے وہ بھی دے دے، اکٹھا حساب کر لینا۔ سنا ہے یا نہیں؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اگلے جہاں پکڑنے کی بات کرے کہ تو نے میرا یہ حق مارا ہے اور میں تجھے اگلے جہاں پکڑوں گا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کا ماجرا نہ آئے، اور وہ مزید مذاق کرتے ہوئے کہ اگر ہمیں جہاں نہیں پکڑنا تو جو جیب میں لیے پھرتا ہے یہ بھی مجھے دے دے، اکٹھا حساب کر لینا، سمجھ لے پھر وہاں پہ ایمان۔ سیدنا عمر جنگل کے ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں جو بکریاں چرا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ایک بکری مجھے بیچ دے، اس کے ایمان چیک کرتے ہیں یہ حالت ایمان میں کہاں پہ کھڑا ہے، تو جواب میں کہتا ہے میں تو غلام ہوں، اپنے مالک کی بکری چراتا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ قل للمالک اکلہ الذئب، مالک سے کہہ رہا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، اور بھیڑیا جنگل میں اٹھا ہی لیتا ہے، انہونی بات تو نہیں، لیکن سینے میں جب ایمان ہو تو انسان کیا کہتا ہے۔ اب وہ چرواہا ہے، جنگل کا رہنے والا، بدو ہے، اعرابی ہے، لیکن کیا کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا؟ اپنے مالک کا منہ تو بند کر دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے پیارے بھائی جو اپنی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، اے وہ والدین جو اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر چکے، بیٹیوں کو محروم کر کے، تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ یہ کہہ سکو گے اللہ میں ارائی تھا، میں جٹ تھا، میں
पठान था, मैं सैयद था और हमारे खानदान का रिवाज था कि लड़की को हक नहीं मिलता, तो मैंने खानदानी तालीमात पे अमल किया। ये कैसे लोगे अल्लाह को? जब अल्लाह ये कहेगा मैंने औरतों का हक रखा, तूने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को क्यों महरूम किया, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे पंजाब का रिवाज था इसलिए हम देते नहीं? कि हम कैसे देते हैं? क़यामत के दिन की पकड़ को अपने सामने रखिए और फारूक आज़म जब इस आयत पे आते तो इतना रोते, आपकी हिचकी बन जाती कि उस दिन इंसानों का क्या हाल होगा जब वो अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। इसी तरह रमजान के अंदर एक बहुत बड़ा अमल, वो फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने की जगह पे ही बैठे रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाए और उसके सूरज निकलने के बाद फिर वो 2 रकत जो उसे नसीब हो 4 रकत वो नमाज पढ़े। ये अमल कितना प्यारा है। तिरमिज़ी में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, सुनिए। जो फजर जमात से पढ़े फिर बैठ के अल्लाह का जिक्र करे यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और रिवायत के अल्फाज है पूरे हज और उम्रे का सवाब। हज पे कितना खर्चा होता है? 7-8 हज़ार रियाल लगता है हज पे, तसरीह के साथ करो, इतना खर्चा आता है। रोजाना हज का सवाब, रोजाना उम्रे का सवाब मिलता है अगर हम फजर की नमाज के बाद बैठ के ये जिक्र अज़कार करें सूरज तलू होने तक, और फिर 2 रकात नमाज अदा करें, ये सवाब मिलता है। और रमजान के दिनों में इस सवाब का क्या ही कहना होगा। इसी तरह रमजान के अंदर इतिकाफ करना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा है। सही बुखारी में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल मुबारक मौजूद है कि आप हर साल 10 दिन इतिकाफ करते, और जिस साल आपने वफात पाई उस साल आपने 20 दिन इतिकाफ किया। इतिकाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इबादत, बहुत कसरत से इबादत जमा हो जाती हैं। क़ियाम करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना। इसी तरह रमजान के अंदर उम्रा करना भी बहुत बड़ा अमल है। उम्रा करना रमजान के अंदर बहुत अजीम इबादत है। सही बुखारी में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मौजूद है कि जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने हज किया, उसे हज के बराबर सवाब मिलता है। और एक रिवायत में है कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे मकातिब जालियात की इंतज़ामिया को, वज़ारत शुऊर इस्लामिया को, सऊदी हुकूमत को। ये हमारे इलाकों में बने हुए मकातिब, यहाँ से रमजान के अंदर खास तौर पे उम्रे के हमले निकलते हैं। अल्लाह इस नेक हुकूमत को कायम और दायम रखे, इन्हें मज़ीद तौहीद की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले ईमान मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस फुर्सत से फायदा उठाइए, उम्रा कीजिए रमजान के अंदर। रमजान में उम्रा करेंगे सवाब मिलेगा हज के बराबर। और दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ हज करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह शब कदर की तलाश इस महीने के आखिरी अशरे में ताज़ रातों के अंदर उस रात को तलाश कीजिए और उसमें अल्लाह की इबादत कीजिए। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये ताक़ रातें हैं। इन ताक़ रातों के अंदर आप तलाश कीजिए और जिसको वो शब कदर मिल जाए, प्यारे हबीब फरमाते हैं मन क़ाम लैलतुल क़द्र, जो शब कदर को क़ियाम करता है, शर्त क्या है? वही पुरानी शर्तें चली आ रही है, ईमान व इहतिसाब, मुशरिक ना हो, मुशरिक ना हो, या अली मदद के नारे मारने वाला ना हो, या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाने वाला ना हो। अपना नाम पीर दीता, पीर बख्श, नबी बख्श, इमाम बख्श, अली बख्श, वली बख्श, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, अब्दुल मुस्तफा, अब्दुल हुसैन, अब्दुल हसन, अब्दुल ज़हरा, अब्दुल इमाम रखने वाला ना हो, अल्लाह का बंदा हो। किसका बंदा हो? अल्लाह का बंदा हो। अल्लाह को दाता कहने वाला, अल्लाह को मुश्किल कुशा समझने वाला, अल्लाह को वो से आदम मानने वाला, अल्लाह को गरीब नवाज समझने वाला, अल्लाह को बंदा नवाज समझने वाला, अल्लाह को रज़्ज़ाक़ समझने वाला। उसकी जुबान पे ये जुमले ना हो, मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, तू क्यों मुझसे जलता है, एक मैं क्या, सारा ज़माना ख्वाजा के दर पे पलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, वो ना हो। क्यों? क्योंकि ये झूठ है। इस कायनात में ख्वाजा का सिक्का, ख्वाजा के दर से लोग नहीं पलते। और अगर कोई भाई वजीर हो गए नहीं वाकई ख्वाजा के दर से ही पलते हैं, तो मैं सवाल करता हूँ, जब ख्वाजा साहब पैदा नहीं हुए थे किसके दर की रोटी खाते थे? जब ख्वाजा का दादा अब्बा कमारा था, लोग भूखे सोते थे या रोटी खा के? ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? अरे भाई झूठ है। ख्वाजा खुद में अल्लाह से लेता रहा, ख्वाजा को भी अल्लाह खिलाता रहा। बाबा अजमेर वाले को, मुल्तान वाले को, बादशेरे वाले को, दिल्ली
किसी का मोहताज। अगर वो शब्द कदर में क़याम करे, मोमिन होकर, मुशरिक होकर नहीं, सवाब की उम्मीद रखे, तो एक रात के क़याम से अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। इसी तरह रमजान के अंदर कसरत से दुआएं करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं कबूल होती है। रमजान के इस मुबारक मौसम के अंदर अफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। हर रात के आखिरी पहर मालिक अर्श से मुअल्ला से आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है, लैसा कमिथलिही शै, जैसे उसकी शान को लायक व ज़ेबा है, और आवाज लगाता है कोई सवाली, मैं उसको अता कर दूं। मालिक फरमा रहा है, आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। मालिक फरमा रहा है कोई सवाली मांगे, मैं उसको अता कर दूं। हमारा हाल क्या होते हैं? तहज्जुद के वक्त पे हम क्या कर रहे होते हैं? सोए होते हैं जी, गलत तो नहीं कहता। सुबह उठ के क्या कहते हैं? साड़ी सुनता कोई नहीं है, ना मोड़ता कोई नहीं। अल्लाह कहता है कोई सवाली मांगे मैं दूं। मालिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमा चुका है, जैसे उसकी शान है, लैसा कमिथलिही शै, उसकी कोई कैफियत और मिसाल नहीं बयान की जा सकती। वो उसकी शान के मुताबिक है उसका नज़ूल। और आवाज लगती है कोई मांगने वाला, है कोई सवाली, कोई फकीर, कोई मंगता, वो मांगे मैं उसे दे दूं। हम उस वक्त मांगते नहीं हैं। सुबह होती है, आंखें बड़ी करते हैं, साड़ी नहीं सुनता, नहीं मोड़ता, साड़ी गिरने तो गिरना भी उधर के। हाँ जी, आप कमाल की बात करते हैं। कोठे पे चढ़ना तो सीढ़ी नहीं लगानी पड़ती, थानेदार के पास जाना हो तो सिपाही नहीं पकड़ना पड़ता, बादशाह के पास जाना हो तो अमीर की सिफारिश नहीं करवानी पड़ती। मैं कहता हूँ सही मिसालें दी है तुमने, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कभी खालिक की मिसाल मखलूक के साथ दी जा सकती है? कोठे में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि कोठा 16 फुट ऊंचा है, और मेरे रब की रहमत तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बोलने से पहले कीड़ी बारिश का सवाल करती है, और सुलेमान कहते हैं वापस चलो। साथी कहते हैं बारिश का सवाल करना था वो तो कर लो। नबी से पहले कीड़ी बोल पड़ी है, और रहमान ने नबी से पहले उसकी सुन ली है, उसकी सुन के सबको पिला दी। अजी वो बादशाह को मिलना हो तो अमीर पकड़ना पड़ता है। मखलूक की मिसाल अल्लाह के लिए देना जायज नहीं है, लेकिन अगर देते हो तो आओ इसी पर। मैं कहता हूं दुरुस्त है, अमीर पकड़ना पड़ता है बादशाह की मुलाकात के लिए। क्यों? क्योंकि बादशाह मेरे हाल से ना वाकिफ है, वो मेरा हाल नहीं जानता। अमीर जाके उसे बताएगा तेरा एक बंदा भूखा मर रहा है तेरी हुकूमत में, और रहमान सियाह चींटी, सियाह रात, सियाह पहाड़ की जड़ में चलती है। रहमान अपने अर्श पे होते हुए उसको देखता भी है, उसका रिज़्क देता भी है, उसके पांव की छाप को अपने अर्श पे सुनता भी है। अमीर जरूरी है पकड़ना बादशाह के लिए। क्यों? क्योंकि बादशाह के दरवाजे बंद हैं। बादशाह के दरवाजे, गनमैन खड़े हैं नहीं, गेट बंद है, माड़ा बंदा कोलो नहीं लंघ सकता, बंद है बादशाह के दरवाजे, और रहमान का दरवाजा खुला है। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो पुकारो। तुम अल्लाह को पुकारोगे, मेरे रब का वादा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, पुकारो अल्लाह को। तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह पुकार सुनने वाला। बादशाह का दरवाजा बंद है, अमीर जाएगा दरवाजा खुलेगा, और रब के दरवाजे कैसे खुले हैं? प्यारे हबीब बैठे हुए, एक आदमी गुजरता है, बड़ा टोट टप्पे वाला, ड्रेस में, सूटेड बूटे जैसे हमारी जुबान में कहा जाता है। प्यारे हबीब साहबा से पूछते हैं इसके बारे में क्या ख्याल? ये अपनी कौम का बड़ा बाइज्जत आदमी है, किसी की मजलिस में जाए तो मजलिस खुल जाए, किसी से रिश्ता मांगे तो इनकार ना हो, किसी की सिफारिश करे रद्द ना हो, आप खामोश हो गए। फिर एक और आदमी गुजरा, माड़ा सा बंदा, मामूली हाल में, पूछा इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी कौम का गरीब सा आदमी है, किसी मजलिस में जाए तो मजलिस न खुले, रिश्ता मांगे तो इनकार हो जाए, सिफारिश करे तो कबूल ना की जाए। कहा मेरे सहाबा सुनो, ये बंदा अगर अल्लाह पे कसम खाकर कहे अल्लाह मुझे कसम है मेरा ये काम कर दे, अल्लाह इसकी कसम की लाज रखता है। अमीर जाता है क्योंकि बादशाह के दरवाजे बंद होते हैं, मेरे रहमान के दरवाजे खुले हैं। फिर भी मान लेता हूं कि बादशाह के लिए अमीर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अमीर जाएगा, वो बादशाह को बताएगा कि इसने इलेक्शन में हमारा साथ दिया था, ये हमारी हुकूमत का खैरखा आदमी है। बादशाह के दिल में डायरेक्ट मेरे लिए कोई मोहब्बत, मैं पुफी का पुत्र क्या लगता हूं, कुछ भी नहीं, काम आदमी हूं, बादशाह के दिल में तो मेरी कोई मोहब्बत नहीं। तो वो मोहब्बत पैदा करेगा अमीर जाके,
اور اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے سناؤ. پیارے حبیب ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم گیا, تلاش کرتی گھومتی پھرتی ہے, جب بچہ مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے. پیارے حبیب کہتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں. کہا یہ ماں اپنے بیٹے پہ اتنی مہربان نہیں جتنا رحمان اپنے بندوں پہ مہربان ہے. مان لیتا ہوں بادشاہ کے لیے امیر کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کو ڈر ہوتا ہے. بادشاہ کو ڈر ہوتا ہے 1 لاکھ روپیہ بھی بادشاہ دے گا تو خزانے میں 1 لاکھ تو کم ہوگا نا. 1 لاکھ خزانے میں کم ہوگا اگر بادشاہ دے گا. اور مالک کیا فرماتا ہے, اے جن و انس اگلو پچھلوں کو لا کر ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دو. تم جو مانگو, جو ڈیمانڈ کرو, تمہاری ڈیمانڈ تمہاری منشا کے مطابق پوری کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. سوئی تو سمندر سے چند قطرے کم کرے گی, رحمان کے خزانے میں کمی. وزیر جاتا ہے, امیر جاتا ہے بادشاہ کے پاس, ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہ بھی چاہے میری بات ماننا تو امیر کے ڈر سے مانتا ہے کہ نہ مانی تو کہیں یہ سازش کر کے پھٹا نہ الٹ دے, میرا تختہ نہ الٹ دے. ڈرتا ہے نا. اور رحمان کسی سے ڈرتا, جو ڈرے وہ رحمان, وہ اللہ. پیارے حبیب سے پیارا کون ہوگا؟ ماتھا پھٹا احد کے میدان میں زبان مبارک سے جملے نکلے, یہ قوم کیسے بھلا پائے گی جس نے محمد کے ماتھے کو پھاڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا ماتھا پھٹا, زخمی ہوئے, گلے میں گرے, زبان سے جملے نکلے. عرش والے نے پیغام بھیج دیا, لیس لک من الامر شیء, اے محمد علیہ السلام آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا ہے چاہے عذاب دے دوں چاہے معاف کر دوں, ہے یہ ظالم, لیکن آپ کا اختیار. وہ ساری پلاننگ کس نے پلٹی تھی؟ خالد ابن ولید نے. خالد ابن ولید نے پیچھے سے آگے حملہ کیا تھا احد کے میدان میں, پانسا پلٹا گیا تھا. پھر وہ خالد ابن ولید سیف اللہ کے لقب سے پکارے گئے یا نہیں؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اچھا آخری بات کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم مان لیا کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے امیر ضروری ہے, مان لیا. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھاتا ہوں. آپ انڈیا پاکستان کے رہنے والے, آپ کا بادشاہ سلامت آپ کو مل جائے کہیں پہ, کہیں آپ کی ملاقات ہو اور آپ 1 to 1 دونوں بیٹھے ہیں, بادشاہ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, اور بادشاہ کے منموہن سنگھ صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں ہاں جی کیا مسئلہ ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا درخواست ہے آپ کی, کیا ڈیمانڈ ہے, کیا چاہیے. تو عقل مند انسان کون ہوگا جو فوراً جیب سے درخواست نکال دیا میرے منڈے دن نوکری لوا دے؟ یہی ہوگا نا, مجھے کو گاڑی لے دو, تو زمین لے دو, امریکہ کا ویزا لوا دو. اپنی درخواست اپنی ڈیمانڈ فوراً بادشاہ کے سامنے رکھے گا, وہ عقل مند ہے نا جی, وہ عقل مند ہے. اور اگر اس وقت کہ جی نہیں ہے وہ اگر ڈائریکٹ مانگ لوں گا تو بہت بڑا گستاخ بن جاؤں گا, اور میں گستاخ بننا نہیں چاہتا. سوری پرائم منسٹر صاحب, صدر صاحب, آپ دہلی جائیں, آپ اسلام آباد جائیں, میں ملتان جاتا ہوں, میں اپنا ایم پی اے پکڑتا ہوں, اس کو لے کے ایم این اے پکڑوں گا, ایم این اے پکڑ کے پھر میں آپ کے ایوان میں آؤں گا, اور پھر میں سارے واسطوں سے ہو کے پھر درخواست رکھوں گا. ہو گئے بے وقوف انسان, چھوڑ ایم این اے ایم پی اے کو, میں ڈائریکٹ کہتا ہوں مانگ, درخواست دینی چاہیے یا نہیں. اور پیارے حبیب علیہ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے کی, پیارے حبیب فرماتے ہیں ہر رات کے آخری پہر میں مالک اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ یا نہیں جی, بولو, فرماتا ہے. آواز لگتی ہے کوئی سوال نہیں, ہے کوئی سوال نہیں, تو اس وقت واسطہ ڈھونڈنا چاہیے, ڈائریکٹ درخواست دینی چاہیے, اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے, اللہ فقیر ہوں عطا کر دے. تو بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے, لیکن رحمان ایسی ذات ہے, اس کو انسان پکارے, جانور پکارے, چرند پکارے, پرند پکارے, رات کو پکارے, دن کو پکارے, اندھیرے میں پکارے, ارے کسی کی زبان بھی نہ ہو, وہ اپنے من کے اندر ہی پکارنا شروع کر دے, اللہ اس کی سن کے عطا کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں ایمان کا فہم عطا فرمائے, توحید کا فہم عطا فرمائے, لا الہ الا اللہ کا فہم عطا فرمائے, شرک سے بچائے, شرک سے بچائے, شرک سے بچائے, بدعت سے بچائے, واحد بنائے, توحید پہ قائم رکھے, توحید پہ موت دے, اس حال میں اٹھائے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ
جیسے آج تم نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں محمد کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر کے حوض کوثر پہ محمد کے پیارے ہاتھوں سے پانی پلانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم سب کو قیامت کے دن پیارے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں، اللہ ہم سیاہکار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم ہزار پاپی ہوں گے لیکن ہماری گردن تیرے علاوہ کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکی مولا، یہ ماتھا تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ٹیکتے اللہ، تجھ سے اللہ تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت، اللہ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا مولا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت کے اندر تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔